اسلام حقوق انسانی کا ضامن ہے. آج یورپ والے یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم حقوق انسانی کی آواز بلند کرتے ہیں، حقوق انسانی کا تحفظ کرتے ہیں. حقوق انسانی کے تحفظ تو اسلام نے کیا، اسلام اس کی ذمہ داری لیتا ہے، تم کیا تحفظ کرو گے؟ تمہارا یہی تحفظ ہے کہ یہود اور نصارہ کے لیے کام کرنے والی لڑکی ملالہ، اس پر حملہ ہوا، سب نے شور مچایا، امریکہ نے شور مچایا اور اس کو باعزت طریقے سے اپنے پاس بلایا، انعام دے دیا اس کو. لیکن وہی امریکہ اپنے حواریوں کے ذریعے سے غزہ کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا. اس نے اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. یہ جو وزیرستان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے نکلے، قتل کیے گئے، فوج نے قتل کیا، جس نے بھی قتل کیے، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس کے لیے امریکہ آواز نہیں اٹھاتا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالمی ادارے ہیں نا، جہاں ان کے مفادات ہوں وہاں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. جہاں ان کے مفادات نہ ہوں، اسلام کے مفادات ہوں، مسلمانوں کے مفادات ہوں، وہاں ان کو انسانی حقوق، اسلامی حقوق کے تحفظ کا کوئی خیال نہیں ہے. آج ہمارے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی جان محفوظ نہیں ہے. اداروں والے خود کسی کو اٹھا کر کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ کچے کے ڈاکو ان سے جو پیسہ لیں گے تو ان کا بھی بیچ میں حصہ ہوگا. ایسے ہی ہو رہا ہے. ہمارے اس ملک میں کسی کا مال محفوظ نہیں. کوئی موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بازار نہیں جا سکتا. کسی کا مال محفوظ نہیں. عزت و آبرو محفوظ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم 100% اسلام پر چلنے والے نہیں. خصوصاً ہمارے ارباب اختیار، ارباب حل و عقد، ارباب حکومت، جتنے بھی ادارے ہیں، کہاں 100% اسلام پر وہ چلتے ہیں؟ نہ کسی کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ. ایک جرنیل نے لال مسجد پہ حملہ کیا، سینکڑوں بچیوں کو شہید کر دیا، سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیا. بم ان پہ گرا دیے گئے، ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا. لیکن اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے حواری، ان کے پالتو، ان کے غلام، وہ کہہ رہے ہیں ایک اچھے حلیے لباس میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لال مسجد میں کوئی ایک بچی بھی شہید نہیں ہوئی، کوئی ایک بچی بھی زخمی نہیں ہوئی. کس کو خوش کر رہے ہو تم؟ کہاں سے تمہیں پیسہ مل رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے تم کس کو راضی کر رہے ہو؟ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ وہ لال مسجد کی بچیوں اور بچوں کا خون تمہارے ذمے ہوگا، تمہارے سر پہ ہوگا، تم اس کا تحفظ کر رہے ہو. 14-15 سالوں کے بعد آج اس مسئلے کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دبا ہوا مسئلہ تھا، ختم شدہ مسئلہ تھا، آج کیوں اٹھایا؟ کس آقا کو راضی کرنے کے لیے اٹھایا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.